والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین مکرم، یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ اسلام جس طرز زندگی کی تعلیم دیتا ہے وہ افراط و تفرید سے پاک، متوازن اور متوسط طور طریقوں سے عبارت ہے۔ اسلامی زندگی تصنع، بناوٹ سے ماورا فطری سادگی اور پاکیزگی و عفت کی آئینہ دار ہے۔ مسلمانی اس امر کی متقاضی ہے کہ مسجد سے باہر کی تمام تر زندگی بھی اسی جذبے سے سرشار ہو جائے جو ہم مسجد کی چار دیواری کے اندر کچھ عرصہ کے لیے اپنے رگ و پے اور قلب و باطن میں اترتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ اگر بارگاہ الوہیت سے ہمیں ایمان کی استقامت اور اس جذبے کی مداومت نصیب ہو جائے تو یہ سمجھ لیں کہ ہماری مسلمانی متحقق ہو گئی، ورنہ یہ بات ذہن میں راسخ کر لیں کہ ہمارے دعوے چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو، ہماری زندگی میں سوائے خود فریبی، منافقت اور دوغلے پن کے اور کچھ بھی نہیں۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان حقوق والدین، جو اس لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ اس سے نہ صرف نسل انسانی بلکہ ہمارے گھر اور پورے معاشرے کا آغاز ہوگا۔ ہماری مراد خاندان کے یونٹ کے تحفظ یعنی حقوق والدین سے ہے۔ والدین کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم میں جا بجا کئی مقامات ایسے ہیں جہاں عقیدہ توحید، ایمانیات، اطاعت الہی اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے فوراً بعد کسی اور موضوع کو درمیان میں لائے بغیر جس موضوع کو بیان کیا گیا وہ والدین کے حقوق سے متعلق ہے، جو عمیق نظر سے دیکھا جائے تو ہماری عملی، سماجی اور معاشرتی زندگی کا اولین عنوان بھی والدین کے حقوق ہی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ زندگی کا تعلق حضرت انسان سے ہے اور انسان زندگی کا آغاز اپنے ماں باپ سے کرتا ہے، یعنی انسانی زندگی کا آغاز ماں باپ سے ہے۔ خاندانی زندگی کی عمارت عائلی نظام میں ماں باپ پر استوار ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر زیر گفتگو موضوع کو بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک جان سے کی، پھر اسی سے اس کا جوڑ پیدا فرمایا، پھر ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کو پھیلا دیا۔ اسی طرح سورۃ الاسراء میں ارشاد ہوا وَقَضَىٰ رَبُّكَ
اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اور آپ کے رب نے یہ حکم فرما دیا ہے، آپ کے رب کی طرف سے یہ حکم آ گیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی ڈائریکٹ اپنی عبادت کا تذکرہ اور پھر اس کے بعد بغیر کسی اور موضوع کو درمیان میں لائے۔ اللہ پاک نے سیدھا والدین کے متعلق کہ وبالوالدین احسانا، کہ اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرو۔ جو آیات بینات آپ کے سامنے بیان کی میں نے، ان کے ابتدائی کلمات میں اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت اور خالقیت کا ذکر کرنے کے بعد عملی زندگی کے حقوق و واجبات اور فرائض بیان کیے، اور اس امر کی صراحت فرما دی گئی کہ اس کے سوا اور کوئی اس قابل نہیں کہ اس کی پرستش کی جائے اور اس کو معبود ٹھہرایا جائے، صرف اسی کی ذات معبود برحق ہے اور پرستش و عبادت کے لائق ہے۔ یہ فیصلہ سنانے کے بعد پھر والدین کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کا سلوک کرنے کی تلقین فرماتے ہوئے یہ فرمایا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ طرز تخاطب حکمت اور مقصدیت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ کا یہ انداز تخاطب، اس طرح سے خطاب کرنا اور ڈائریکٹلی اپنی ربوبیت کے اعلان کے بعد ڈائریکٹ والدین کے حقوق پر بات کرنا، یہ کسی مقصد سے خالی نہیں۔ نوجوانوں میں ایسے بہت سارے نوجوان ہیں آج کے دور میں جو جوانی کے نشے اور ترنگ میں اپنے والدین سے بے توجہی اور بے التفاتی کا سلوک کرتے ہیں اور ان کی خدمت و اطاعت کا حق بتمام و کمال ادا نہیں کرتے۔ والدین کے بارے میں نوجوانوں کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو آج کی نسل کی ذمہ داریاں ہیں، جو پہلے گزر گئے جو ان کی ذمہ داریاں تھیں، جو آنے والے ہیں جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، ان کی بحسن و خوبی بجاوری پر صحت مندانہ اور بالغ النظر معاشرتی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اسی بنا پر قرآن حکیم فرقان مجید میں حقوق والدین کا ذکر اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد بیان کیا ہے۔ نوجوان ہماری سوسائٹی کا انتہائی فعال اور تاثرات کو قبول کرنے والا طبقہ ہے۔ اس دور زوال میں بھی ان کے اندر خرابیاں دور کرنے اور نیکیاں قبول کرنے کا جوہر جو ہے وہ الحمدللہ پایا جاتا ہے۔ آج ہماری بات کا نوجوان طبقے پر شاید اتنا اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارے اپنے اندر بہت ساری خامیاں اور کجیاں ہیں۔ ہمیں خود اپنے من کے اندر جھانک کر دیکھ لینا چاہیے اور اپنی خرابیوں کی نشاندہی کر لینی چاہیے اور پھر ان خرابیوں کو دور کر لینا چاہیے، تاکہ جن کی وجہ سے آج کی نوجوان نسل ہماری باتوں پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں، وگرنہ بقول اقبال کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ لمبی چوڑی نصیحتوں کی بجائے جو بالعموم بے اثر ہوتی ہے، ہمیں کردار و عمل کے اخلاص سے، یعنی یہ جو بعض و نصیحت بہت لمبا چوڑا، اس سے بہتر ہے کہ آپ عملی طور پر، کرداری طور پر اس کے اخلاص سے اپنی سوسائٹی کو، اپنے لوگوں کو، نوجوان لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کریں۔ اگر مربیانہ انداز سے یعنی تربیت کے انداز میں، جس میں کسی قسم کی سختی نہ ہو، کسی قسم کی کوئی درستی نہ ہو، بلکہ محبت اور پیار کے ساتھ تربیت کے انداز میں نوجوانوں کے کردار و عمل کی اصلاح پر توجہ دی جائے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بقول حکیم الامت نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ قرآن حکیم فرقان مجید نے اللہ کی عبادت کے بعد والدین سے بھلائی کو احسان سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ کہہ کر
شرک کی نفی کر دی اور اگلی زندگی کے لیے جو حکم دیا وہ وبالوالدین احسانا کا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ والدین سے نیکی کا حکم مطلقاً اور بلا قید ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ والدین نیک ہوں تو ان کے ساتھ بھلائی کی جائے اور اگر بد ہوں تو ان سے بھلائی نہ کی جائے، ایسی کوئی شرط نہیں۔ والدین چاہے فاسق، فاجر اور گنہگار ہی کیوں نہ ہو، اولاد کے لیے ان کا درجہ ایسا ہی ہے جیسا کہ نیک، متقی اور پرہیزگار والدین کا۔ گویا وہ اجر جو اولاد کو اپنی ولیہ ماں اور ولی باپ کی خدمت کر کے حاصل ہوتا ہے، وہی اجر اولاد کو اپنے دین سے دور ماں باپ کی خدمت کر کے، فاسق و فاجر اور گنہگار ماں باپ کی خدمت کر کے بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ اجر ان کی ولایت اور فضیلت کی وجہ سے ہے اور نہ ہی ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اس میں کمی ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ والدین کا ادب اور ان سے احسان کرتے وقت ان کی سیرت و کردار کو دیکھو، بلکہ غیر مشروط طور پر والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آنے کا حکم دیا۔ جس طرح پہلی جو گفتگو کے آغاز میں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت و اطاعت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، سورہ نساء میں اسی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے باری تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ آگے چل کر حکم ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت میں کبھی شرک اپنے قریب تک پھٹکنے نہ دو، اور جب تم اس بات کو اپنا معمول بنا لو تو پھر والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کو اپنا شعار حیات بنا لو۔ توحید اور اطاعت الہی کے تسلسل، عبادت الہی کے تسلسل اور شرک کی نفی کا حکم جہاں ختم ہوتا ہے وہاں والدین کے حقوق کا بیان شروع ہوتا ہے۔ اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو والدین کی عزت، ان کی خدمت اور ان پر شفقت اور ان پر احسان کا کتنا پاس ہے۔ انسان کو اپنی بندگی کے بعد ان کی خاطرداری اور دلجوئی کی تاکید کی جا رہی ہے، اور یہاں یہ قید و قدغن بھی نہیں کہ والدین کمانے والے ہوں یا نہ کمانے والے ہوں، بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، متقی ہوں یا گنہگار ہوں، بدکار ہوں یا سیاہکار ہوں، والدین کسی حال میں ہوں، والدین ہونے کے ناطے ان کا مقام جو ہے اس کو متعین کر دیا گیا۔ حکم توحید اور نفی شرک کے بعد والدین سے احسان کرنے کا حکم اسی ترتیب کے ساتھ سورہ بقرہ میں ان الفاظ کے ساتھ دیا گیا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یاد کرو جب ہم نے اولاد یعقوب سے پختہ وعدہ کر لیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہاں پر اس امر کی وضاحت و صراحت ضروری ہے کہ حکم اور اس کی یہی ترتیب حضرت آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک جاری و ساری رہی۔ تمام بنی نوع انسان کو یہی تلقین کی جاتی رہی کہ تمہاری جبین نیاز سوائے ذات باری تعالیٰ کے کسی اور کے سامنے نہ جھکے اور اپنے والدین کے ساتھ احسان اور فروتنی سے پیش آؤ۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی
تعلیم تاکید کے ساتھ ہر دور میں ہر نبی کی امت کو دی گئی، اور یہ حکم آج بھی ہمیشہ کی طرح امت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مفروض العطاعت ہے۔